ذرا رکیے اور سوچئے، اگر آپ دنیا کے سب سے بڑے مجاہد ہوں، جس کے پاس بے شمار فوجیں ہوں اور سب آپ کی بات مانتے ہوں، بیت المقدس آپ کے ہاتھوں کا آزاد ہوا ہو، اور پھر آپ کے موت کا وقت قریب آ جائے اور کفن کے لیے بھی پیسے نہ ہوں۔ جی ہاں، یہ کسی فقیر کی کہانی نہیں، یہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی آخری رات کی بات۔ ایک ایسا بادشاہ جس نے دنیا کو فتح کیا، مگر جاتے وقت اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ لیکن ایسا کیوں ہوا اور ہمیں اس سے کیا سیکھنا چاہیے؟ اس ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ 1137 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نجم الدین ایوبی ایک عام سپاہی تھے، لیکن وہ بہت نیک اور بہادر تھے۔ بچپن سے ہی ان میں علم، عدل اور دینداری نظر آتی تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی ان کے اندر نیکی کے آثار تھے۔ انہوں نے نور الدین زنگی کے دربار میں تربیت حاصل کی، پھر انہیں مصر بھیجا گیا، جہاں فاطمی حکومت کے بعد وہ وزیر بنے۔ چند سالوں میں وہ مصر اور شام کے حکمران بن گئے۔ تھوڑی ہی مدت میں وہ پورے علاقے کے بادشاہ بنے۔ 1187 میں انہوں نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے واپس لیا، اور یہ سب جنگ کے بغیر ہوا۔ یہ ان کی عقل مندی، معافی اور اچھے اخلاق کی مثال تھی۔ یہ ان کے اچھے رویے اور نرمی کا ثبوت تھا۔ اگرچہ وہ بڑے بادشاہ بن چکے تھے، لیکن ان کی زندگی سادہ تھی۔ نہ ریشمی لباس پہنتے، نہ سونے چاندی کے شوقین تھے۔ وہ دنیا کے آرام سے دور رہتے تھے، سادہ کھانا کھاتے، عام جگہ رہتے اور نرمی سے بات کرتے۔ ان کی طبیعت عاجزی سے بھری ہوئی تھی۔ ایک دن درباریوں نے کہا، سلطان، آپ کو شان و شوکت سے جینا چاہیے۔ تو انہوں نے جواب دیا، میرے نبی نے اگر کھجور اور پانی پر صبر کیا تو میں دنیا کی آسائش کیوں مانگوں؟ 1193 میں سلطان سخت بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے علاج کیا، لیکن فائدہ نہ ہوا۔ ان کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب وقت قریب ہے، لیکن ان کا دل سکون میں تھا۔ زبان پر اللہ کا ذکر تھا، دل میں امت کا دکھ تھا۔ ان کے دل میں لوگوں کی فکر تھی۔ ان کے بیٹے، دوست اور سپاہی پاس بیٹھے تھے، سب ان کی حالت دیکھ رہے تھے۔ ایک بیٹے نے پوچھا، ابا، آپ نے اتنی فتوحات کی، کیا کچھ مال بھی جمع کیا؟ سلطان نے مسکرا کر آہستہ سے کہا، میرے پاس بس 1 دینار ہے، وہ بھی صدقہ کے لیے چھوڑا ہے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی، میرا جنازہ ایسے نکالنا کہ میری تلوار وہ خالی تھیلی ساتھ ہو، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ میں خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ منظر دیکھنے والا تھا، یہ وقت بہت دل کو چھو لینے والا تھا۔ 27 صفر 1193 فجر کا وقت دمشق میں اذان کی آواز آئی۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، کچھ پڑھا اور خاموش ہو گئے۔ روح اللہ کے حضور چلی گئی۔ دمشق کا ہر کوئی غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ پورے شہر میں اداسی چھا گئی تھی۔ سپاہی رو رہے تھے، علماء رو رہے تھے، اور وہ یتیم جنہیں روز کچھ دیتے تھے وہ بھی رو رہے تھے۔ مساجد نمازیوں سے بھر گئی، ہر طرف سو کا عالم تھا۔ ایک بڑا مجاہد دنیا سے رخصت ہو گیا، ایک نیک حکمران چلا گیا۔ وصیت کے مطابق ان کا جنازہ نکالا گیا، ساتھ ایک جھنڈا، تلوار اور صدقے کی وہ خالی تھیلی تھی۔ یہ منظر اتنا اثر انگیز تھا کہ صلیبی بھی کچھ نہ بول سکے۔ ان کا مزار آج بھی دمشق میں موجود ہے، نہ سونے کی جالی، نہ قیمتی پتھر، بس ایک سادہ سا قبر جو ان کی عاجزی دکھاتی ہے۔ بس ایک عام سی جگہ، لیکن بہت خاص۔ صلاح الدین ایوبی نے ہمیں سکھایا کہ دین کے لیے جیو، دنیا کے لیے نہیں۔ اللہ کی رضا ہر چیز سے بڑی ہے۔ طاقت، دولت اور حکومت سب ختم ہو جاتے ہیں، صرف نیک کام باقی رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، مجھے اس دن سے ڈر ہے جب میرے کام میری حکومت سے کم ہو جائیں۔ آج ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہم سب شہرت، مال اور عہدے کے پیچھے لگے ہیں۔ ہمیں صلاح الدین کی آخری رات یاد رکھنی چاہیے، جس نے سب کچھ پایا مگر دل دنیا سے ہٹایا۔ سوچئے، کیا ہماری زندگی لوگوں کے کام آتی ہے؟ کیا ہمارے عمل ہمارے مال سے زیادہ ہیں؟ کیا ہم خالی ہاتھ جانے کے لیے تیار ہیں؟ صلاح الدین کی کہانی صرف ماضی نہیں، یہ ایک سبق ہے، ایک روشنی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں کام آئے۔